دی روز در بستانی سارا حمدوتی یعنی خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی. قمریاں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بے جمالی ہی. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسن جمیع خصالی ہی. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے. بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بے جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی. بولیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ جمیل ہے وہ حسین ہے وہ خدا کا نور مبین ہے. اسے کیسے خود سا بشر کہوں یہ جہاں جس کا غلام ہے. بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بے جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی. سبھی بولیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آج بھی یہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آپ دیکھاؤں جہانیہ دے اندر تحصیل ظفروال ضلع نروال دے اندر انعقاد پذیر ہے. اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ماشاءاللہ سٹیجی زینت بنے عزت معاملی مقام قابل صد احترام جناب محترم قبلہ سید محمد انور حسین شاہ صاحب تہہ دل تو خوش آمدید کمانگا. اور مجاہد سنت عزت معاملی مقام قابل صد احترام مولانا ڈاکٹر محمد عبدالقیوم عطاری صاحب آپ جلوہ فرما ہوئے تہہ دل تو خوش آمدید کمانگا. اور حضرات محترم عزت معاملی مقام قابل صد احترام مولانا محمد الیاس صاحب آپ جلوہ فرما ہوئے تہہ دل تو خوش آمدید کمانگا. احباب کوئی توالت نہیں اور تلاوت کلام الرحمن تو محفل پاک دا آغاز کرانگے. اور انشاءاللہ العزیز وقت نال دوانو حلاوہ گے بھی گرمامہ گے بھی یقیناً مل کے سرکار مدینہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جے چھوماں گے بھی. احباب سی وکار کیونکہ محفل پاک دا آغاز باقاعدہ طور تے میں تلاوت کلام الرحمن تو کران والا ماں اس انداز نال کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں ہے تے سارا ہی جہان سونا ہے تے سارا ہی جہان سونا پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں ہے تے سارا ہی جہان سونا ہے تے سارا ہی جہان سونا پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں. ایسے واسے کہنا قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. محمد وہ ذات ہیں محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں. جمع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں. بلکہ یوں کہوں گا کہ ادب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب. یہ جملہ آپ کے لیے سبھی کے لیے دے رہا ہوں اور دل میں اتارنے والا جملہ ہے. جہانیہ کے اندر رہنے والوں میرے نبی کے غلاموں یہ دل میں اتارنے والا جملہ ہے اور اصلاحی جملہ ہے کہ ادب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب. ادب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب. موبائل کی طرح گر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم موبائل کی طرح کیونکہ ہم نے موبائل کا دامن تھاما ہے قرآن کا دامن چھوڑا ہے. اس لیے یہ میں اصلاحی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ادب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب. موبائل کی طرح گر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم موبائل کی طرح گر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم. آؤ تلاوت کلام الرحمن دل کو ملتا ہے سرور. قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور. قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایتیں کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور. قرآن پڑھ کے دیکھو من کے اندھیروں کو دور کر دے گی یہ روشن کتاب دل بنا دے گی یہ طور. قرآن پڑھ کے دیکھو اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہارون
راضی ہو جائیں گے حضور۔ قرآن پڑھ کے دیکھو تو تلاوت کلام الرحمن بابارگاہ رب الرحمن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب محترم حافظ محمد عادل اطاری مائک پر تشریف لاتے ہیں، تلاوت کلام الرحمن بابارگاہ رب الرحمن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ عزت صاحب اور بھائی محمد محسن سندھو صاحب اور بھائی محمد عامر اوان صاحب، بھائی محمد بلال اوان صاحب جنہوں نے محبت فرمائی ناچیز نو تو احباب دی زیارت دا موقع فراہم کیتا۔ حضرات محترم اگلے میں ایک دو جملہ عرض کیتا سی اور حالات دی نظر ہو گیا، ایک مرتبہ میں پھر عرض کروں گا کہ اسی اس آقا دا میلاد منانے پہ ہیں کہ جس آقا دے قدمہ دے تھلے آن والے ذرے جڑے لینا حضرات محترم انہوں دا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ یہ غلطی سمجھ جائیے تو ہل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم عرض کر رہا سا کہ ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا کوئی آیا نہ زمانے میں، تمہارے جیسا گود میں لے کے حلیمہ نے کہا کوئی نہیں، سیدہ آمینہ کے راج دلارے جیسا، سیدہ آمینہ کے راج دلارے جیسا، بے قراروں کے لیے جلوہ جانا کا خیال، غم کے طوفان میں رحمت کے کنارے جیسا، ہاں غم کے طوفان میں رحمت کے کنارے جیسا، یوں تو آنکھوں نے کئی رنگ جہاں میں دیکھے، کوئی منظر نہیں روزہ کے نظارے جیسا، نام سرکار سے
نام اپنا ظہوری چمکا، کون خوشبخت ہے، کون خوشبخت ہے دنیا میں ہمارے جیسا، کیونکہ جس کا مقدر نبی کے نام کا صدقہ چمکا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ویلکم جی آئے نو عزت مابالی مقام کامل صد احترام مولانا حافظ محمد اسد اتاری صاحب، آپ تشریف فرماؤ، تہ دل تو خوش آمدید کمانگا۔ احباب سی وقار حضر بھائی نے جمعے کر کے میں نے حکم دیتا ہوئے تو انہوں حلال دی، کوشش کرنا پیا۔ احباب سی وقار ہوں میں تو انہوں حلانا بھی ہے، گرمانا بھی ہے، اور سناخان مصطفیٰ تو اڑی سماعت اڑی نظر میں کرنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ جدہ جدہ ہاتھ سلامت زبان سلامت سجا ہاتھ جا کے جھوم کے لب چوم کے ثواب دی نیت نہ ہل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا بھائی اجدیاں محفلہ ایمینی سجدیاں سینے دے اندر عشق رسول عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے، اللہ اس سے رسول اللہ عشق جنہوں حقیقی عشق کرنے آ، پھر اجدی محفل دا انقاد ہوتا ہے۔ شاعر نے کمال لکھیا کہ عقل روک دیئے پر عشق آخ دائے، عقل روک دیئے میری جے تو گل منے، اپنا آپ سمیٹنا چاہی دائے، پر عشق آخ دا چکے نو کی کرنا ہی، چگا بال کے سکنا چاہی دائے، کیونکہ کدو واسطے نے چکے جھوٹیاں دے، کدو واسطے نے چکے جھوٹیاں دے، بیڑے کاغذاں دے کدو پار ہوں دے، گل عشق دی کریے تے مزہ آندہ، کسے عاشقان دے مزیدار ہوں دے، کہ وچے چڑے توفانہ دے آن مل دے، اب وچے چڑے توفانہ دے آن مل دے، سچے جنہ دے کھول قرار ہوں دے، اب ویری کول بھی رہن تے رہن ویری، اب ویری کول بھی رہن تے رہن ویری، یار دور بھی رہن تے یار ہوں دے، اجمل ذکر حضور دا جدو کریے، سینے عاشقان دے ٹھنڈے ٹھار ہوں دے، کیونکہ عشق مشک وانگو چھپیا نہیں رہندا، عشق اپنا آپ وکھا دیندہ، جندوار دیندہ اپنے یارو تو، چردہ سوری تے کھلو ہا دیندہ، اللہ عشق نوے توفیق دیتی، نیزے اتے قرآن سنا دیندہ، اتھلو ایک بھی ڈلے جی عاشقان دا، اجمل رب دا عرش حلا دیندہ، اور کلہ تو ہی عاشق حضور دا نہیں، عاشق سارا ہی جہاں حضور دا ہے، بڑے جدو قرآن کے پتہ لگیا، سنا خان رحمان حضور دا ہے، حاکم عرش تو لے کے فرشتائیں، سارے دا سارا سامان حضور دا ہے، اور نیکو کارانو مان نیکیاں دا، غناغارانو مان حضور دا ہے۔ پھر کہنا پڑے گا آئی عشق تے چلئی نمبر لے گئے، آئی عشق تے چلئی نمبر لے گئے، عقل مندان ایویں عمرہ گالیاں، کیونکہ بابا جی جد منظوری ہو جاندی ہے، ہر گل پوری ہو جاندی ہے، دیس بٹون دے جد بھی عاشق دید ضروری ہو جاندی ہے، جب کے نام حضور دا ویکھی خود مشہوری ہو جاندی ہے، شہر نبی دے رستیاں ہوتے پوکھوی چوری ہو جاندی ہے، رکھن قدم حضور جس ویلے اے مٹی خود کستوری ہو جاندی ہے، عشق نبی دے باجو ناصر عمر ادھوری ہو جاندی ہے۔ آنی عشق دیاں کہاں ہمیں نہیں اُلائیاں جاندیاں، اے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، کیونکہ آگ تے عشق ایک برابر پر عشق دا تاب دے رہا، آگ تے ساڑے ککھاں گانیاں نو پر عشق سارے تن میرا، آگ دا تا تے پانی لاوے، دسو عشق دا دارو کھیڑا، بھلے شاہ او تھے کچھ نہیں سجدہ، جتھے عشق نے لالیا ڈیرا، پھر کہنا پڑے گا عشق دے چلئی نمبر لائے گئے، عقل مندان ایمی عمرہ گالی حضرت اے عشق، حضرت بلال حبشی بھی کیتا ہے، مولانا بلال اتاری صاحب اے عشق حضرت بلال حبشی، اسد اتاری صاحب اے عشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیتا ہے۔ بلال کا عشق میں تیرے محکمے جو بھرتی ہونا چاہنا، کوئی ترقیاں ہے نہیں، کوئی پرموشنہ ہے نہیں کہ میں حبشی دا حبشی رانگا، عشق کا کیا بلال ترقیاں ہے نہیں، پرموشنہ ہے نہیں، پہلے پیپر دے با بلال کیا عشق تیرے محکمے دے پیپر کنے کوکھے نے، عشق کیا سن، بلال کیا سنا، عشق کیا بلال میرے کول امان تھا تیریاں نہیں، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، عشق مصطفیٰ دا تینوں میں چھام دے کے، ہاں عشق مصطفیٰ دا تینوں میں چھام دے کے، سارے عرب دے وچ تینوں گھماواں گا میں، اے بلال تیرا جوڑ یہودیاں نال پہنائی، مارا انہاں تو خوب پواواں گا میں، اے بلال گزرنا پہنائی تینوں پہدیا کولیا تو، ارے تکی ریت تے تینوں لٹاواں گا میں، اے بلال تیرے ناخنا وچ کل ٹھوکے تے، تیرے ناخنا وچ کل ٹھوکے تے، ارے داستان عجیب بناواں گا میں، اے بلال انہاں پرچیاں جو جے تو پاس ہویا، اے بلال
انہاں پرچیاں چو جے تو پاس ہویا بانگا اچیاں تے تو دباواں گا میں اے بلال جنوں صد کے عرش تے رب ملدا او دے سینے دے نال لواواں گا میں اے بلال جڑے کعبے دے ول کردا جگ سجدے او دی چھاتے تینوں چڑھاواں گا میں پھر کہنا پوے گا عشق دے چلے نمبر لے گئے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل منداں اے میں عمرہ گالی اے عشق جدو بلال نے کیتا پھر مقام کی ملیا عزت کی ملی مرتبہ کی ملیا شاعر نے اس وقت بھی ترجمانی کی تھی کہ جنت وچ پہنچے جد سرکار میرے سردار حوراں دی نے دامن پھیلا دیتا بابا جی دنیا چ کوئی دولہ بنے نا دنیا چ کوئی دولہ بنے تے لاگی لاگ لین والے آ جاندے تواڈے علاقے دا رواج ہوئے گا دولہ بنے لاگی لاگ لین والے آ جاندے نے اونا شادی دا خرچہ نہیں ہوندا جنہ لاگا دا خرچہ نکل آندا ہے دنیا چ کوئی دولہ بنے لاگی لاگ لین والے آ جاندے نے جدو رب دا محبوب میلاد والے آقا سج دج کے عرشاں دے دولے بنے نا تے لاگیاں وچ لاگن حوراں دی سردار کھلوتی ہے شاید نے اس وقت دی ترجمانی کی ہے کہ جنت وچ پہنچے جد سرکار میرے سردار حوراں دی نے دامن پھیلا دیتا موج وچ ایسی رحمت و عالمہ دی کہ رحمت رب دی نے پھر مسکرا دیتا فرمایا حوراں دی سردارے نہیں حوراں دی سردارے تینوں پسند بلال لئی میں کیتا ہے اجے تے پوچھے نہیں میں اپنے بلال کو لوں ہاں اجے تے پوچھے نہیں میں اپنی بلال کو لوں ہاں جنت وچ پہنچے جد سرکار میرے سردار حوراں دی نے دامن پھیلا دیتا موج وچ ایسی رحمت و عالمہ دی کہ رحمت رب دی نے پھر مسکرا دیتا فرمایا حوراں دی سردارے نہیں حوراں دی سردارے جا دیتا نہیں جا دیتا نہیں جا دیتا تینوں بلال اپنا تینوں نامے بلال دے میں لا دیتا کہ دل وچ سوچ دیئے سردار حوراں دی بلال دا نہ سن کے کہ ایک ہی آقا نے فرما دیتا کالے سیاہ رنگ دا بلال ابشی کہ اس نے جنت دے نار لا دیتا میرے آقا دلان دیا بھی جان دے لوگی کہنے کند پیچھے دا علم نہیں ظاہر باطن میرے آقا تو پشیدہ نہیں فرمایا ناز کرنے والی اپنے حسن ہوتے حوراں یہ سردارے ناز کرنے والی اپنے حسن ہوتے تو سوچی پہ گئی ہے میرے بلال ولو اے دی قدر تے شان کے پوچھنیاں کہ پوچھ رب ذوالجلال کو لوں نی حوراں یہ سردارے حوراں یہ سردارے تینوں پسند بلال لئی میں کیتا ہے ہجے تے پوچھے نہیں میں اپنے بلال کو پھر کہنا پوے گا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں کیونکہ عقل ہور چیز ہے عشق ہور شائع انج نہیں جنہوں سمجھ آندی پئی ہے مینوں بھائی اظہر نے کہا کہ تھوڑا جا ٹائم لا لو اس تو بعد سناخہ نے مصطفیٰ نے سنانا ہے احباب سی وقار میں زبردستی تواڈے تے نقابت مسلط نہیں کرنا چاہتا جنوں گل دی سمجھ آئی ہے سن کے سرور آندا پہ سجا ہاتھ چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ دنیا دا عشق جھوٹا دنیا دے عشق دے اندر بے وفائی دنیا دے عشق دے اندر دگا پر جس عشق دی گل میں کرنا پیا ماں اے عشق سچا کیونکہ اے رب سچے نال عشق ہے احباب عقل ہور چیز ہے عشق ہور شائع ایتھے عشق تے عقل دا جوڑ کوئی نہ وانگر شبیر دے گھر باہر لٹا دینا ایدے بچیاں دا دوستہ کھیل کوئی نہ جیڑا درس مدینیوں لے آندہ ہندہ دوہاں جہانہ وچ فیل کوئی نہ او نور نبی دا انہوں کی نظر آوے انہیں نو چمگادر رو او نور نبی دا انہوں کی نظر آوے جدی عشق دی بتی ویچے تیل کوئی نہ کیونکہ عقل ہور چیز ہے عشق ہور شائع صوفی اسکر بولیا انہیں کیا عشقات تیرے ہاتھ اونچیچ جنوں بھی تو پامے پیچ ولیاں کلو خوب چرامے پانی دے وچ اگا لامے جتھے بھی تو پیر پامے ہڑ کے او دے کا کھوڑا میں عشقہ تو نہ بنیا کسے دا سکا چھڑداری تو کسے دا پھکا شامن سونل تو کی کیتا انہیں جام جو تیرا پیتا تو حدی فتوہ رکھایا آخر سوری چاڑ وکھایا دیکھے دھاٹ تے ایک کو ہوتا عشقہ پر چھڑیا تو او دا بوٹا عشقہ میں نو پتا تو باس نہیں ہونا بلے نو تو حج حلونا پر ایک گلو میں راضی عشقہ گل ہے تیری ڈاڈی عشقہ تو نہ ویکھے ریشم چلی سب نال وکھری تیری کلی عشقہ تے تو کعبہ بھی نہ بچ پایا انہوں بھی تو لباس پوایا عشقہ تو زہرہ دے گھر جا بڑیا میری بھی تو سن لاڑیا دن ترہائے رکھے جنہاں نو ہورا چھلن بکھے کی میں تو اے صدمے چھلے او بلے عشقہ تیرے بلے کی دستامہ عشق دے کارنامے انہیں شاہ فقیر بنا دیتے انہیں تخت نشین عدم ورگے پھڑ کے خاک نشین بنا دیتے انہیں شمس کا پوش لہا دیتا کہ بلے شاہ ورگے نے حلا دیتے کیونکہ زمانہ کہندہ بطور عشق
دیوانہ کہندا سرور عشقے جے پوچھو موسیٰ تو کہندے نے تور عشقے جے حق تو پوچھو تے نور عشقے محبتاں دا ترانہ عشقے ملن دا لیندا بہانہ عشقے خدا نو محبوب نال عشقے جے غین غینے تے عین عشقے نکاح وصلے دارین عشقے کیونکہ حسین عشقے حسین عشق دے چلئی نمبر لے گئے عقل منداں ایمی عمرہ گالی احباب سیوہ کر والد میں نے اگلی حاضری کی یہ دعوت دینی ہے تشریف والے ہیں ہم ختم نبوت والے ہیں ہم ختم نبوت والے ہیں کون بولی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور امندہ خیر دا کہنا جنہیں پیتا عشق والا جام ہوئے پوری دنیا دی اونی پرواہ کردہ جرا آقا دا سچا غلام ہوئے اور نموش رسالت دوباری جان جنہیں نموش رسالت دوباری جان جنہیں اس امیر المجاہدینوں میرا سلام ہوئے کون بولی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کل حق تے سجدی کر لگیا جی میں ڈرنا ہے میں جھوٹ ڈریں تے تانگل لے اور جھوٹی جھوٹ والی سلطنت نو چھڑ کے تے سولی حق والی چڑھیں تے تانگل لے اور دنیا لئی تے مرنے دنے راتی نموس رسالت لئی مریں تے تانگل لے یہ گل دی سمجھ آئیے کون بولی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب محترم حافظ محمد اسد عطاری شاہ پڑھو پڑھو وسلم علیکہ یا ایک دفعہ اور پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے او آون یا نہ آون اے اونا دی مرضی ہے توجہ نال شعر سنیا جے تے اس شعر تے عمل بھی کرے آجے او آون یا نہ آون اے اونا دی مرضی ہے او آون یا نہ آون اے اونا دی مرضی ہے تو گھر نو سجایا کر تیرے دکھ مک جاون گے ہاتھ جو کیا کو سبحان اللہ تو گھر نو سجایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چانن ہے سونا نام محمد دا
अखियां दा चानण तू चुम अखियां नु लाया कर तेरे दुख मुक जावणगे चुम अखियां नु लाया कर तेरे दुख मुक जावणगे सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने रज रज के तू खाया कर तेरे दुख मुक जावणगे मिलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावणगे। और आखिरी कलाम और मेज़बान बिलाल भाई अजहर भाई इहदे ते अमल करना है और ता जिंदगी करना है। बड़ा प्यारा कलाम है। जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे 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 महफिलां सजा के दिल शाद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे। चेर जूंदे रे मिलाद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे महफिलां सजा के दिल शाद करांगे शहरां पिंडां विच असीं महफिलां सजावांगे सोहणे नबी पाक दे तराने असीं गावांगे शहरां पिंडां विच असीं महफिलां सजावांगे सोहणे नबी पाक दे तराने असीं गावांगे घर घर महफिलां आबाद करांगे घर घर महफिलां आबाद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे महफिलां सजा के दिल शाद करांगे घर घर महफिलां सजाइयां आशिकां नबी दियां खुशियां मनाइयां आशिकां घर घर महफिलां सजाइयां आशिकां नबी दियां खुशियां मनाइयां आशिकां आशिकां च बह के असीं याद करांगे आशिकां च बह के असीं याद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे महफिलां सजा के दिल शाद करांगे मुनकर हुजूर जदों महफिलां तो रोक दे सोहणे नबी पाक दे जिक्र ताईं टोक दे मुनकर हुजूर जदों महफिलां तो रोक दे सोहणे नबी पाक दे जिक्र ताईं टोक दे अरादे मुनकरां दे बर्बाद करांगे अरादे मुनकरां दे अहद करो अरादे मुनकरां दे बर्बाद करांगे अरादे मुनकरां दे बर्बाद करांगे जिन्ना चेर जूंदे रे मिलाद करांगे। भाई ने हाजिर की थी जितने खूबसूरत अंदाज में हाजिर पेश की जी झूम के कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसे हाजिर दौरान खतीब अहले सुन्नत साहबजादा वाला शान मौलाना पीर सैयद सिबतुल हसन साहिब आप तशरीफ फरमाओ तहे दिल तो खुश आमदीद कवांगा हजरत मोहतरम मैं चाहांगा कि कुछ साथी जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा ने मैं चाहांगा इन्हां अज चंद बच्चे ने इन्हां विच दो तीन सियाने साथी आके बैठ जाना तुसीं भाई जरा अगे तशरीफ लियाओगे इन्हां दे विच ते ये महफिल दी कंट्रोल रहेगी जी पिछों दो तीन साथी मोहब्बत नाल मैं तुहानू वेलकम करांगा नारा तकबीर जी जी माशाअल्लाह साथी उठते पे ने तुसीं भी टोपी वाले भाई तुसीं भी जरा अगे आ जाओ माशाअल्लाह नारा तकबीर नहीं ए बच्चों दे विच आके बैठना है मैनू डिस्टर्ब करदे पे ने इन्हां दे वास्ते मर्ज करना पिया जो तुसीं इन्हां विच आके बैठ जाओगे ना ये फिर
کنٹرول چھڑوا جی جی میں اس واسطے ادھر پیچھے جی بھائی تسی اٹھو پچھلے دو ساتھ نہیں وہ ڈبے دے پیچھے والے نہیں تسی جڑے پچھلے نوں بلاندے پے تسی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ تسی اگے آ جاؤ اللہ برکت عطا فرمائے گھروں چل کے ان قدم آئے نیکیاں اللہ نے عطا فرمائیاں چار نیکیاں ہور جی جاؤ جی پنڈ والے ہم تسی اٹھاؤ بچیاں نوں بھاویں ایتھے رہن تو لیکن وچ سیاںا بٹھا دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری احباب سی وقار میں اگلی حاضی واسطے دعوت دے رہا ہوں اس انداز دنال کہ محفل نات سجاون والے ہو واسطے رہو اصل بھائی اور انہ دی پوری ٹھیک موشن بھائی عامر بھائی بلال بھائی تو واڑی سماعت دی نظر کر رہا ہاں کہ جشن سونے دا منامن والے ہو واسطے رہو یہ دعا انہ دے واسطے تسی آمین بھی کہہ سکتے ہو تسی سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو جشن سونے دا منامن والے ہو واسطے رہو محفل میلاد وچ آمن والے ہو واسطے رہو کیتا رب احسان کھلا کے سونے نو سونے دے نعرے لامن والے ہو واسطے رہو سونے دے نعرے لامن والے ہو واسطے رہو جشن سونے دا منامن والے ہو واسطے رہو پورا آکھن آمینہ تے عبدالمطلب نو سونا جھولی پامن والے ہو واسطے رہو کیتا رب احسان کھلا کے سونے نو کیتا رب احسان کھلا کے سونے نو ایدے وچ شفاواں پامن والے ہو واسطے رہو جشن سونے دا منامن والے ہو واسطے رہو کیونکہ سجا کے ویک نبی دی پاک محفل تیرا گھر بار نہ سجے تے پھر آکھی کیونکہ لچاں پال دائی لچ پالا کا تیرے عیب نہ کچے تے پھر آکھی او دے نام دا ڈنکا بجا دے سہی تیرا ڈنکا نہ بچے تے پھر آکھی خرچ کریا کر عظمت مصطفیٰ ہوتے تینوں پوے جے کاٹا تے پھر آکھی تڑپ پیدا کر محدث دل والی مقبول ہومن نہ چنے تے پھر آکھی تیرے جسم دی مٹی ویر مستانے مٹی قبر دی کھاوے تے پھر آکھی سجا کے ویک نبی دی پاک محفل تیرا گھر بار نہ سجے تے پھر آکھی یہ سمجھ آئیے پھر سجا ہاتھ چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ اچھا وہی سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جدہ متھا بھی سلامت ہے جدہ پیٹ بھی سلامت ہے جدہ ہاتھ بھی سلامت نے کہ جدی زبان بھی سلامت ہے ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لا کے گوانڈی دے موڑے تو ہاتھ لا کے فضا چچا کے اے میلاد والا جھنڈا بنا کے چوم کے لب چوم کے تسی ہل کے بسم اللہ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ ان سجے کھبے ویکھنا ہے کنو کنو اللہ نے چنگا کم کرنی توفیق دی دیئے ہل کے کہہ دو سبحان اللہ چوم کے کہہ دو سبحان اللہ ہجے میں تو اڈا مزاج سمجھ نہ پیا ٹائم مزورلا نہ پیا پر ہجے تو اڈا مزاج سمجھ نہ پیا ہل کے کہہ دو سبحان اللہ احباب مہکی فضا سی صبح ویلے بدلی نور دی نور برسا رہی سی خوشی دا سما سی ہر پاسے کہ رحمت رب دی بھی مسکرا رہی سی ادھر دن بھی نازا سی ادھر رات بھی جشن منا رہی سی ہوئی آمد حضور دی جس ویلے او دن آ رہا سی رات جا رہی سی ہاں ہوئی آمد حضور دی جس ویلے دن آ رہا سی رات جا رہی سی پھر حضور نو لینوا سے دائیاں آئیاں ان دائیاں وچ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیاں فیصل آبادی نے قلم اٹھایا سردار صاحب نے کمال لکھیا کہ حضرت آمینہ آکھیا نال خوشیاں لے سعدیہ میرا تو لال لے جا کیسا منظر ہوئے گا مکہ دی سرزمین آقا دی جائے ولادت اما آمینہ سلام اللہ علیہ ہادہ در دولت حضرت حلیمہ حاضر خدمت نے سردار صاحب لکھیا کہ حضرت آمینہ آکھیا میرے بل بیکھنا ہے کلام پھر سمجھ آنا ہے کہ پورا میلاد دے اندر ایک کلام تسی توجہ نہ سنو کہ پورا میلاد سمجھ آؤ گے تسی سمجھ آؤ گے کہ نقیب نے پورا ہی میلاد سنا دیتا ہے خطیب نے تو سنانا ہی ہے نا میں پورا سنا دیتا ہے حضرت آمینہ آکھیا نال خوشیاں لے سعدیہ میرا تو لال لے جا رکھی سانپ کے نال پیار کھڈامی اسنو رکھی سانپ کے نال پیار کھڈامی اسنو لے اے پاک کمال لے جا انو سمجھ یتیم نہ چڑک بیٹھی حلیمہ انو سمجھ یتیم نہ چڑک بیٹھی کائنات دائی مختار لے جا حلیمہ اے سرداری پیغمبرہ ساریاں دا او لوٹ کے ساری خدائی نو تو نال لے جا حلیمہ
ये सरदारी पैगंबरां सारियां दा और लुट के सारी खुदाई नू तू ना ले जा। फिर मिलिया हुक्म हलीमा जरा चुक सोना। तुसी सुभान अल्लाह चुक सकते हो कि आसानी ना चुकी जा सकती है। हिल के कह दो सुभान अल्लाह। मिलिया हुक्म हलीमा, मेरा हाथ बल वेखी, मिलिया हुक्म हलीमा जरा चुक सोना। नाज नाल इनू सीने ला ते सही। किवें खड़ावेंगी तू इसनू घर जाके, किवें खड़ावेंगी तू इसनू घर जाके, मेरे सामने जरा खड़ा ते सही। हलीमा सुते होए नू किवें जगावना ही, मेरे सामने जरा जगा ते सही। हलीमा जेड़ी हलीमी रब तेनू अता कीती है, उस हलीमी दे नाल मुहम्मद नू उठा दे सही। अच्छा भाई, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कबीले दा नाम बनु साद की है, बनु साद। हजरत हलीमा दे कबीले दा नाम की है, बनु साद। जिन्हों गल दी समझ आई है, जिन्हों ना आंदा ना सज्जा हाथ चा के कहो हजरत हलीमा दे कबीले दा नाम की है। हुण सज्जे खब्बे वेखो किनू किनू ये नाम याद आंदा पिया है। हजरत हलीमा दे कबीले दा नाम की है, बनु साद। खामा दा नाम की है, हारस। आपके घर के अंदर दीवा बालन वास्ते किबला तेल की भी गुंजाइश नहीं सी। जदों सरकार आ गए ना फिर रोशनी मुकदी नहीं। अच्छा भाई तुसां वेख्या होगा जहानियां वालिओ, पिंड के अंदर जिहड़ा बंदा रातों रात अमीर हो जाए ना, लोकी कहंदे ने अजहर ने कोई वड्डा ही बैंक लुट लिया, इन्हें कोई वड्डा ही काम पा दिता है। ते हजरत हलीमा की तकदीर भी अचानक संभरी ना, तो बनु साद के कबीले में होण गल्लां, बनु साद का कबीला गमा तू छुट गया है। केड़ा इन्हां दे नाल हमदर्दी ऐसा छत पाड़ के रिज़्क दे सुट गया है, या कि हारस ने बदल के बेसबना मालदार कोई काफिला लुट लिया है। पता करना सरदार ये चाहिदा है, ओ किवें बंद गरीबी दा टुट गया है। पता करना सरदार ये चाहिदा है, पता करना सरदार ये चाहिदा है किवें बंद गरीबी दा टुट गया है। फिर सहेलियां इकट्ठियां होईयां, तुसां वेखिया होएगा सुबह दा वक्त बहन बशीरा गली दे अंदर झाड़ू देती होए, नज़ीरा करीब तो गुजरदी होए, अहबाब सी वकार ओ बहाने नाल पुछदी है कल जड़ी मिठाई दी टोकरी बशीरा वाल गई सी, मैं ते कई कहनी पई मुहम्मद बूटे वाल मुंडा ही होया होना, इन्ना नहीं पता भावें मंगनी दी मिठाई गई होए। औरतां दी फितरत दे अंदर ये चीज शामिल है कि बहाने बहाने विचली गल कट लैंदियां ने। ते औरतां इकट्ठियां होईयां ते आके बहाने बहाने नाल पुछदियां ने हलीमा गरीब से अमीर किवें हो गई, सारी रात तेरे घर चों अंधेरा नहीं सी मुकदा, इन्ना चानन किथों लै आई है। आपने बड़ा सोहना जवाब दिता, आपने फरमाया इंज जापदा सहेलियो नहीं मैं मंजूर हो गई हां। जेड़े दिन दा मक्के चू लाल मुहम्मद आया ना, मेरे को सारिया मुसीबतां दूर हो गई। भुखी मरनी सा, हुण इन्हां छेड़ियो, भुखी मरनी सा सहेलियो मैं अज नेमतां नाल भरपूर हो गई। अगे मैं मजबूर सा मुश्किलां तू, हुण मुश्किलां मेरे को मजबूर हो गई। मैं नहीं इतर लांदी, मैं नहीं परफ्यूम लांदी, मैं नहीं खुशबू लांदी, सारी खुशबू एदी खुशबू दे नाल मैं मशहूर हो गई। ओ दीवा मैं ते सरदार बाल दी नहीं, मुहम्मद दी रोशनी नाल कंधा नूर हो गई। हाँ दीवा मैं ते सरदार बाल भी नहीं, मुहम्मद दी रोशनी नाल कंधा नूर हो गई। फिर कहना पवेगा तेरे मुकद्दर तू सदके मवारी हलीमा, तुसी भी मुकद्दर तू सदके जाओ, वारी जाओ, तेरे मुकद्दर तू सदके मवारी हलीमा। पसंद आई तेरी आजजी इनकसारी हलीमा, हबीब अपने दा सदका खुदा दी कसम, खुदा ने तेरी तकदीर है संवारी हलीमा। नूरी उन्हां रावां ते थावां नूं चुमदे ने जितू जितू लंघदी है तेरी सवारी हलीमा। जे गल दी समझ आई है तो सज्जा चाक कह दो सुभान अल्लाह, हिल के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हां हत्थां नूं फालिज तू महफूज रखे, अल्लाह इन्हां जुबानां नूं फालिज तू महफूज रखे। जेड़े नबी दे जिक्र वास्ते हाथ उठदे पे ने, नबी दे जिक्र वास्ते जुबानां हरकत जामदे पईयां ने, फिर हिल के कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा की हालत इस तो पहले की सी, अगली हाजिरी वास्ते दावा दे रहे हैं। इस तो पहले हलीमा की हालत की सी, कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी ढहंदी रहंदी सी, ओनू कोल ना कोई पठाउंदा सी, ओनू नाल ना कोई रलाउंदा सी, ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तो माड़ी सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी। हाँ ओदा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पिछू आके ओ पछताई सी, हर बूहा उस खड़काया सी, ओनू खैर किसे ना पाया सी।
ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے پاسیوں رہ گئی سی آقا دے بوہے بہ گئی سی آخر او بوہا ملیا سی جدو خالی کوئی نہ مڑیا سی رحمت دا جھولا جھلیا سی سرکار دا بوہا کھلیا سی ایک لونڈی باہر آئی سی اس ڈائیور جھاکی پائی سی فرماہو اس اٹھایا سی نالے منہ اس فرمایا سی آ تینوں نالے چھاما میں ایک نوری مکھ دکھلاما میں ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑے آئے گئی نال حلیمہ دائیے جد نظر سونے وال پائیے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سونے نو تک دی رہ گئی ہے اج جا گیا بخت حلیمہ دا اج جا گیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پھڑ لایا سونا سینے نو رحمت دے پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے چلی ہے جدو پیر گلی وچ ترے آئے رحمت نال میرا بھڑے آئے پئی لوٹی آپ سناؤں دیئے نالے صدقے باری جان دیئے او پنو سادیاں سب دائیاں چل کول حلیمہ آئیاں سب پچھن باہر نہ آنی ہے نہ سانو مکھ دکھلانی ہے کتھا کھانی ہے کتھا پینی ہے کتھا اپنا وقت لگونی ہے بولی حلیمہ سب دائیاں نو او خریت پچھن آئیاں نو جان دینی کسے پاسے میں بس ویڑے وچ کملینیا جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے محمد منہ چملینیا مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو تیری بات حق نے بنائی حلیمہ مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ احباب سیوکار احباب کی پرسو نارو کی کھونچ کے اندر علیہ سانو اپنا نوکر رکھے آئی اے بھی تیرا احسان علیہ جس گھر ذکر پتول نہ ہوئے اس گھر دا مہمان علیہ پھر سجا ہاتھ جا کے گئی حیدر 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 جدے متھے وٹ کوئی نہیں پیٹ چے وٹ کوئی نہیں متھا سلامت ہے پیٹ سلامت ہے زبان سلامت ہے حق سلامت ہے زبان ہلائے فضا چے چاہے ہاتھ تے جھنڈا بنا کے بولے حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر رکھ کے حیدر سے عداوت تو جدھر جائے گا ٹھوکرے کھائے گا پچھتائے گا مر جائے گا جنگ خیبر میں علی کہنے لگے مرحب سے میری تلوار سے بچ کے تو کدھر جائے گا حضرت زہرا کا رشتہ کیوں ہوا حیدر سے ارے نور تو نور ہے بس نور کے ہی گھر جائے گا کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا حد جا کے گئی حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ آئے تو آیا پہ گیا مصطفیٰ آئے تو آیا پہ گیا جدے واسطے حضور آئے نے جنہوں چاہے کہ حضور کی آمد آمد دا مہینہ آئے او میرے نال مل کے پڑے مصطفیٰ آئے تو آیا مل کے محبت دے نال عقیدت دے نال ذوق دے نال شوق دے نال مل کے پڑھو مصطفیٰ آئے تو آیا پہ گیا مصطفیٰ آئے تو آیا پہ گیا رب
رب اگے سجدے خدایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا تے تو جنا دی کٹھڑی چگ کے تر پیو حق دی راہ تے پھیرو مایا پہ گیا مصطفیٰ آئے دعایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا تے سچا دل چڑھیا کھجورا یگ پیا سچا دل چڑھیا کھجورا اگ پیا چوٹ تے سچ وچ جودایا پہ گیا مصطفیٰ آئے دعایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف شفیع اکرم شفیع معظم تاجدار وجوہا سرور کائنات فخر موجودات تخلیق کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر عقیدتاً توفتاً محبتاً پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین منو حق سچ پڑھن دی توانو حق سچ سنن دی اس تو بعد منو اور توانو او دیتے عمل دی توفیق اللہ رب العالمین دا لاکھ تے کروڑ مرتبہ شکر عظیم ہے کہ جس خالق کائنات میں ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ ماہ ربیع الاول اور خوش قسمتی ہے کہ منو تے توانو مل بیٹھ کے اپنے تے اپنے محبوب دا ذکر کرن دی توفیق حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کہ جدے اتے اللہ خوش ہو جائے جدے اتے اللہ راضی ہو جائے انہوں ہی اپنے دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں کہ محفل آ کے اللہ دے رسول دا ذکر کرے اللہ دے رسول دا ذکر او بندہ کرے گا جو رب توفیق دے گا حضور پاک دا فرمانے والی شان ہے کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کہ جدے اتے اللہ خوش ہو جائے جدے اتے اللہ راضی ہو جائے انہوں اپنے دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے ساڑھے نال دے جو لوگ نے جڑے اپنے گھر دے اندر اپنے بستر دے آرام فرمان دے اسی خوش نصیب میں تے اسی خوش نصیب جڑے حضور دی محفل جا کے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر پہ کرنے ہیں آؤ عزیزان اکرامی کی تمہید گفتگو دا آغاز کریے میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کرتا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل محبوب تسی فرما دیو بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل ہو جائے وبرحمتہ جدو او دی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا تے چاہیے کہ خوشی کرو کہ خوشی کرو یہ جڑے جلسے دے اندر میں تے تسی بیٹھے ہاں جلسے تو مراد اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں میں تے تسی اے رب فرمایا عالم الارواح دے اندر اللہ رب العالمین نے دو جلسے فرمائے ایک جلسہ فرمایا تحید دا تے ایک جلسہ فرمایا رسالت دا یعنی میلاد دا اللہ نے تحید دا جلسہ جڑا نا صرف دو لفظ فرمایا لمبا نہیں فرمایا
دا جلسہ دو لفظی فرمایا اللہ نے ساری روحاں نوں اکٹھا کیتا منوں بھی اکٹھا کیتا تانوں بھی اکٹھا کیتا تے اکٹھا کر کے فرمایا کیا میں تہاڈا رب نہیں اساں عرض کی یا اللہ تو ساڈا رب ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ چھٹی اپنی واڈی آئی تے دو لفظ فرمایا یار تھوڑی جی کو گھٹا دیو او تھوڑی جی کو گھٹا دیو اللہ نے فرمایا اپنی واڈی آئی تے دو لفظی جلسہ فرمایا تے جدوں یار دی واڈی آئی فرمایا ایتھے عام نہیں آؤن گے سارے ہی خاص آؤن گے کہ اج میں تے تسی حضور دے مزار تے آئے ہاں تے اللہ نے سانو خاص چنیا تے اپنے حضور دے مزار تے آن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ نے اپنے میلاد میں آن دی توفیق عطا فرمائی ہے آؤ عزیزان گرامی تہید والے نو ہو رہے جلسہ کتنا پسند آ گیا کہ ایڈا لمبا جلسہ کرتے ہیں ارواح دے اندر اللہ نے میلاد جلسہ جڑا وہ لمبا فرمایا یا اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ایتھے سارے خاص ہوں گے عام کوئی نہیں آئے گا یا اللہ خاص کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جب میں تو تسی اس میلاد میں چاہیاں تے اے جناب سانو حضور نے بلایا تے اسی میلاد سے چاہیاں سانو حضور نے بلایا تے اسی میلاد سے چاہیاں آج بعض بندے کہتے نے کہ ربی الاول دا مہینہ آ گیا ہے سنی پاگل ہو گئے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت و جماعت علماء حق اہل سنت و جماعت ماشاءاللہ خطیب اہل سنت سرماء اہل سنت خطیب ذیشان استاذ العلماء خطیب دل پذیر میری مراد عزت ماب علی مقام قابل شد احترام حضرت علامہ مولانا علامہ محمد رضوان چشتی صاحب آپ سٹیج اتے جلوہ فرما ہو چکے نے آپ نو میں تہ دل تو خوش آمدید کہاں گا ایک مرتبہ پھر نعرہ بلند کیجئے اور حضرت کا پرزور نعروں کی گونج کے اندر استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد ماشاءاللہ حضرت صاحب اور آپ دنال آن والے تمام آپ دی رفاقانوں میں خوش آمدید کہاں گا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا جی آیانوں صد بسم اللہ جھندے رہو حسن رہو وسط رہو آباد رہو شاد رہو آپ محبت سے تشریف رکھیں بیٹھیں ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ اور علماء کی زیارت کریں اور محبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سماعت بھی کریں عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر دو جلسے فرمائے ایک جلسہ تحید کا فرمایا ایک جلسہ رسالت کا فرمایا اللہ نے ایک جلسہ تحید کا فرمایا ایک جلسہ رسالت کا فرمایا اللہ نے تحید کا جلسہ دو لفظ فرمایا جدو یار دے میلاد دی واڈی آئی اللہ نے فرمایا سارے خاص آ جاؤ اپنے یار دا میلاد منائیے سارے ہی خاص آ جاؤ اپنے یار دا میلاد منائیے آج بعض بندے کہتے نے اسی نہیں مناتے میلاد اسی نہیں جاتے میلاد دی محفل چ میں کیا تقریر میں جامع میلاد دی محفل چ تینو رب دے فرشتے میلاد دی محفل چ ورن ہی نہیں دیندے اندر شادی مطلب کی میں کیا ایتھوں دے بیڑے نہیں لگے اے تے عالم ارواح دے بیڑے لگے ہوئے نے اے تے عالم ارواح دے بیڑے لگے ہوئے نے اللہ نے سارے نبیاں نو بلایا بلا کے فرمایا تسی دنیا تے جاؤ گے میں تانوں دنیا تے بھیجاں گا کوئی تانوں پکارے گا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کوئی پکارے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اگر تواڈے ہوندیاں میرا ایک یار آ جائے جدا نام محمد ہوے تے تسی اپنی شاناں بھول جانیاں نے اپنے کمالات بھول جانے نے تے پھر میرے یار دے نعرے مارنے نے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اسی کیوں نہ حضور دا میلاد منائیے جے رب نے عالم ارواح دے اندر حضور دا میلاد منایا تے اسی کیوں نہ منائیے آؤ عزیزاں نے گرامی یہودیاں نو پتہ لگا کہ اللہ دا ایک آخری نبی آنا ہے جدا نام محمد ہونا ہے او دے باپ دا نام عبداللہ ہونا ہے او دے دادے دا نام عبدالمطلب ہونا ہے تے یہودیاں نے ارادہ کیتا کہ اسی ایک بندہ تیار کرنے ہاں کر کے جناب مکے دے اندر بھیجنے ہاں تاکہ وہ عبداللہ نو توبہ نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دے نہ عبداللہ ہوئے گا نہ جناب محمد پیدا ہوئے گا جب انہاں ارادہ کیتا نا ایک بندہ ایک پہلوان انہاں تیار کر دیا یہودیاں نے انہوں جناب مکے بھیج دیتا کہ تو جا کے عبداللہ نو توبہ نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دینا ہے وہ جناب نوجوان جیسے مکے پہنچیا کہ قدرتی حضرت عبداللہ مل گئے حضرت عبداللہ مل کے کہنے لگا کہ ایتھے کوئی عبداللہ ہے وے وہ دے والد نا عبدالمطلب ہے حضرت عبداللہ نے دسیا نا حضرت عبداللہ کہنے لگے میرے گھر آؤ میں تو کھانا شانا کھلانا وا کھانا کھلا کے پھر تینوں دسنا وا عبداللہ کتھے وے حضرت عبداللہ نے انہوں نال لیا اپنے گھر جا کے کھانا کھلایا کھانا کھلان تو بعد حضرت عبداللہ فرمان لگے دس میرا نا ہی عبداللہ ہے کہنے لگا تسی عبداللہ ہو حضرت عبداللہ فرمان لگے جی میرا نام عبداللہ ہے میرے والد کا نام عبدالمطلب ہے کہنے لگا سچی دساں میں آیا سا تانوں قتل کرنے واسطے لیکن تہاڈی صورت تے سیرت دیکھ کے میں کیا ایہو جہاں نوں قتل نہیں کرے گا لیکن ایہو جہاں دی غلامی کریدا ہے ایہو جہاں دی غلامی کریدا ہے آؤ عزیزاں نے گرامی یہ مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر چند دنوں تو بعد اسا جلوس نکلنا ہے یہ 2-4-5 دن ہے نے اس دن دے وچ ہی جناب اپنے گھراں نوں سجاؤ اپنے محلیاں نوں سجاؤ اپنی مسجداں نوں سجاؤ حضور دی آمد تے آؤں دا چاہ کرو تسی ایتھے چاہ کرو گے کل قیامت والے دن حضور تہاڈا بیڑا پار فرما دے گے حضور تہاڈا بیڑا پار فرما دے گے دعا ہے رب العالمین جو کچھ ہی پڑھیا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ حضرت محترم خطاب دوسرا سماعت کیتا آؤ میں خصوصی خطاب واسطے دعوت دے رہا ہوں اس انداز نال کہ دیکھو تو محمد نے کیا خوب سنوارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں عثمان بھی ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں دیکھو تو محمد نے کیا خوب سنوارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں جنہوں اس گل دا فخر سجا دے چاہ کے کہہ سکتا ہے میرے نال تسی مل کے کہنا ہے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں جنہاں دا حد سلامت چک سکتے چنگا کام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ذریعہ نجات ہے احباب میں میلاد بھی پڑھے آئے میں مولا کائنات دی شان بھی پڑھی ہے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بھی پڑھی ہے اور آخر دے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اندر عرض کر رہا ہوں احباب میں عرض کر رہا ہوں سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں سنبھال کر رکھو بھائی 2 منٹ میں بھی دے دو ہاں جی بعد لالا کہ میں نالو کھلا دوں گا ہاں سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں عثمان بھی ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں دیکھو تو محمد نے کیا خوب سنوارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں کدہ کدہ حد سے آمد دیکھو سجے کھبے کن کنو اللہ نے توفیق دی دیئے چنگا کم کرن دی ہم فخر سے کہتے ہیں زبان بھی ہلانی منہ بولنا ہے ہاتھ چاہ کے بولنا ہے ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں کیونکہ نبی دا دل بر بلکہ یوں کہوں گا صدیق تو آقا بھی ہے صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا فاروق بھی ہے عثمان بھی ہے حیدر بھی ہمارا صدیق سدا آشیاں آباد ہے تیرا دشمن تو ہر جگہ ہی برباد ہے تیرا رتبہ تو سبھی انبیاء کے بعد ہے تیرا نبیوں کا تاجدار بھی
داماد ہے تیرا، کائنات کی ہر چیز تیرے مقدر میں آ گئی، بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پہ آ گئی۔ یہ سمجھ آئیے سجاد چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے واسطے کہنا نبی دا دل پر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر، تسا کہنا صدیق اکبر ہے شان والا، صدیق اکبر ہے شان والا، صدیق اکبر نبی دا دل پر، نبی دا پیارا ہے شان والا، صدیق اکبر نبی دا دل پر، نبی دا پیارا ہے شان والا، صدیق اکبر ایمان سونے تے سب تو پہلے لے آن والا، صدیق اکبر بھائی ضرورت سے دین حق نو گھر دے اندر سوئی نہ چھڑی، سامان سارے دا سارا گھر دا لے آن والا، صدیق اکبر حدیث دی ہر کتاب وچے جے کوئی نہ مننے تو اس دی قسمت، حدیث دی ہر کتاب وچے، حدیث دی ہر کتاب وچے جے کوئی نہ مننے تو اس دی قسمت، او چاہ کے مدنی نو موڑیاں دے، مدنی صاحب او چاہ کے مدنی نو موڑیاں دے، جنہ دی نسبت نہ تو ہری نسبت مدنی ہے، او چاہ کے مدنی نو موڑیاں دے، لے چھون والا صدیق اکبر، صدیق اکبر کے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر کے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ، مرضی نال مسلح اتے جی آیا ہووے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو کلے منا نہیں سکدا، او نبی دے نا تو جو جان لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو جان لٹاوے، نبی دے نا تو جو جان لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ ایسے واسطے کہنا محبوب محمد عربی نے جنہوں منیا آپ رفیق ہاتھ چاہ کے کہیں او صدیق ہے، او صدیق ہے، محبوب محمد عربی نے جنہوں منیا آپ رفیق ہاتھ چاہ کے کہیں او صدیق ہے، او صدیق ہے جنہی آجز آپ صداقت دی قرآن کرے تصدیق ہے، او صدیق ہے، او صدیق ہے اسلام تو سب کچھ وارن دی پائی رب تو جس توقیق ہے، جنہوں مدنی آکھن آکھ اپنی جڑا آج بھی نزدیک ہے، ہاتھ چاہ کے کہیں او صدیق ہے، او صدیق ہے ہاتھ چاہ کے کہیں نبی دا دل بار، نبی دا پیارا ہے شان والا، صدیق اکبر ہے شان والا، نبی دا دل بار، نبی دا پیارا ہے شان والا، ہے شان والا، صدیق اکبر ہے شان والا، صدیق اکبر احباب ہم اس ہستی کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو شہرے باندھ کر مصطفیٰ کے گھر آتے ہیں، ہم اس ہستی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس کے گھر میں شہرے باندھ کر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ ایسے واسطے کہنا آیات بینات پہ نظریں جما کے دیکھ، میں قبلہ چشتی صاحب آپ کی برکت سے شان پڑھنے لگا ہوں مومنوں کی ماں کی، آیات بینات پہ نظریں جما کے دیکھ، آیات بینات پہ نظریں جما کے دیکھ، مومن کی ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ، مومن کی ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ، اللہ ان کی شان میں بولا ہے عرش پر، اللہ ان کی شان میں بولا ہے عرش پر، مجھ پر نہیں یقین تو قرآن اٹھا کے دیکھ، مجھ پر نہیں یقین تو قرآن اٹھا کے دیکھ، اور اتری ہیں جن کے بسترے اطہر پہ آیتیں، احسان اما عائشہ پہ کبریا کے دیکھ، کر دیکھنی ہے حجرائے عائشہ کی رونقیں تو سرکار دو جہاں کے روزے پہ جا کے دیکھ، آیات بینات پہ نظریں جما کے دیکھ، مومن کی ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ۔ احباب نقابت مکمل تسا نعرہ بلند کرنا ہے، مائک حضرت سامنے جا چکے آئے، نعرہ تکبیر۔ ایسی خطیب میں دعوت دے رہے ہیں، خطیب ایسے نے آمن تے چھا جاندے نے، دل دی دنیا یقیناً جگا جاندے نے، مٹھا لہجہ تے پیاری ہے بولی جدی، ٹیبہ والے نے پر کتی جھولی جدی۔ میری نقابت مکمل، آخری نعرہ میرا مل کے لگانا ہے، محبت نہ لگانا ہے، اور حضرت خطاب محبت نہ سننا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ دل کرے ہاتھ چکو، دل کر کے ہاتھ تھلے رکھو، پر گوڑیاں تو لا کے گمانی دے موڑیاں تو ہاتھ لا کے، دل کرے تے فضا چاہ کے، بولی بولی نعرہ تکبیر، بولی بولی نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت اے دل ساڈا سونے دے پیار دا ثبوت ہے سونا ساڈے کھولے سانو اے وسو کے ناصر اسی موڑیاں دی اصلہ نہیں رکھ دے ویریاں لئی سونے دا نعرہ ہی بدھو کے ہن بولی نعرہ رسالت ارے تفاجت للکارے شفینے چو جواب آئے میں آکھاں یا رسول اللہ بیٹھے ہر عاشق دے سینے چو جواب آئے کی بولی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خطیب اہل سنت سرمائل سنت خطیب ذیشان خطیب دل پذیر شہنشاہ خطابت دنیا دل عظیم نام میرے مسلک دی جان میرے مسلک دی پہچان شمشیر بے نیام خطیب پاکستان میری مراد ہر دل عزیز خطیب استاذ العلماء علامہ حافظ محمد رضوان چشتی مدنی صاحب اسی انداز میں مائک حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنا بشر مثلكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب ایک دفعہ گوڑے تھلے کر کے انتہائی محبت نال نبی پاک دی بارگاہ کے درود و سلام پیش فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نبی رحمت شفیع امت رسول ہاشمی سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس درود و سلام دا نظرانہ حاصل کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں چانیاں پنڈ دے اندر اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انعقاد جس دی صدارت آل نبی اولاد علی پروردہ اگوش ولایت پیر سید محمد انور حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ و اقبالہ فرما رہے ہیں نقیب محفل نقابت دی دنیا دے بے تاج بادشاہ واللہ باللہ تاللہ للہ عقیدے دے حوالے نال سیدھی پٹری تے چلن والا نقیب پیکر خلوص و محبت پیکر خلوص و وفا محترم مقام عزت مآب
عزیزم قاری محمد اعظم قادری صاحب زیدہ شرف ہو و اقبال ہو جتنی دوروں آئے آن دا حق ادا کیتے مولانا محمد قاری الیاس صاحب حافظ عبدالقیوم صاحب دیگر جتنے احباب اس وقت میں پاک کے اندر حاضر ہو اللہ کریم ساڑھے سارے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بانیان محفل بھائی محمد اظہر صاحب اور انہ دے جملہ معامنین منتظمین جنہ یاراں دوستاں بیلیاں نے رل مل کے آج دی اس بزم پاک دا انعقاد کیتے میرا مالک آپ تمام نو اس دیاں خوب برکتاں عطا فرمائے رات دا کافی عرصہ بیت چکے ہیں میں 5 تن پاک دی نسبت دے نال 5 آیتاں اور بخاری شریف دی ایک حدیث پڑھن تو بعد اپنی گفتگو مکمل کر دینی آج دی میری گفتگو دا موضوع ہے میرے حضور جیسا کوئی نہیں گوڑے تھلے کر کے ایکٹیو ہو کے بیٹھو اجے تے 11 والا ٹائم ہویا تو سلوک 11 والا ہونے کرن لگ پیا سلوک بھی 11 والا ہونا چاہیے محبت اور پیار نال بیٹھو سرکار دی بزم ہے اجے تے 12 نو جلوس کڈنا ہے تسا جلوس کڈنا ہے کہیں دے ویسے نکل جانے لیکن ساڑیاں ماما سانو یا رسول اللہ کہہ کے دودھ پلایا ساڑا باپ مصطفیٰ جانے رحمت کہہ کے مزدوری کردہ رہے اسی نمک حرام تھورے ہیں اسی کھاندے بھی مصطفیٰ دا ہاں گاندے بھی مصطفیٰ دا ٹنا ٹن سنی ایک دفعہ چکے بولے سبحان اللہ حضرات دی وقار ایک گل تو سیاد رکھ لینی ہے کہ میرے حضور جیسا بولو میرے حضور جیسا کوئی نہیں اے دیتے میں اپنی چند گلنا پیش کرنی ہیں آپ احباب حضرات دی وقار اس عقیدے ہوتے قرآن مجید فرقان حمید دے نس سے اس عقیدے ہوتے احادیث رسول نے اس عقیدے ہوتے امت دے علماء دا اجماع بلکہ نبی پاک دے یاراں دا اجماع قیاس عقل بھی اس چیز دا تقاضا کردا ہے کہ عقل بھی ایک گل کہن چ مجبور ہو جائے کہ اللہ نے میرے حضور جیسا کسی نے بھی نہیں بنایا دیکھو نمازاں دا تحفہ سانو ملے ہے یا مصطفیٰ نو ملے ہے جی حضور نو ملے ہے اللہ قرآن ساڑھے تے نازل ہویا ہے کہ مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے صوم صلاة حج زکات کدے وسیلے نال سانو ملے نبی پاک دی وجہ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ دا ایک جز آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماندا ہے انما انا بشر مثلکم پیارے حبیب تسی اعلان فرماؤ اللہ رب العزت ارشاد فرماندا پیارے حبیب جس بندے ادھر ادھر جانا ہے اٹھ کے ٹر جائے میری گفتگو دوران جب میں قرآن دی آیتیں شروع کرنا حدیث شروع کرنا پھر نہ جائے مہربانی ادب پہلی چیز ہے باقی ہر شے بات ہے جتنے ادب دے نال بیٹھو گے انشاءاللہ اونہ ہی فضان مصطفیٰ نصیب ہوئے احباب توجہ پیارے حبیب تساں اعلان فرماؤ کہ میں تواڈی طرح ایک بشر بڑے بڑے لوگ اس گل تے اس آیت وچ مغالطے تے آ گئے
کہ شاید انہاں دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو اکھاں انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ ازواج انہاں دی بیویاں ساڈیاں بھی اولاد انہاں دی بھی اولاد ساڈی بھی تے شاید اسی واقعی ایک جیسے ہیں حالانکہ اس سے آیت مبارکہ دے اگلے جز میرے نبی نے فرق بیان کیتا فرمایا میرے جے فرق یہ ہے میرے جے قرآن اتردا ہے اے فرق ہے چٹی داری والا بابا ہے جنہوں الف تک بھی لکھنا نہیں نہ ہوندا اس عقیدے اور نظریے نو وہ بھی نہیں ماندا کیونکہ جدو انہوں بھی آکھیے نا کہ نبی ساڑھے جائے نے وہ بھی اگوں کہہ سکتا مولوی صاحب میرے کول اینا علم تے نہیں میں بہتا پڑھیا تے نہیں پر ایک گل میری سمجھ نہیں آ سکتی وہ کیویں ساڈے ورگے ہو سکتے نے اسی فرش تے پھرنے ہاں او عرش دیاں سیرا فرماتے ہیں وہ ساڑھے جے کیویں ہو سکتے ہیں ساڑیاں انگلیاں چو خون نکل رہا ہے انہاں دیاں انگلیاں چو پانی نکل رہا ہے فرق تے ہے نا جی میاں صاحب دا ایک شعر تو صاحباب نے سنیا ہونا ہے شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں میں یہ عرض کر لگا قرآن دیاں بہتیاں آیتاں نہیں قرآن دے کسے ایک حرف چے بھی بندہ غور کر لینا تے نبی پاک دی شان واضح ہو جائے مثال دے طور تے اے آیت مبارکہ نو دیکھ لو اس لفظ تو شروع ہو رہی ہے انما عربی گرامر دا ایک قاعدہ ایڈے سادے انداز وچ تانوں کوئی نہیں سمجھا لگا اے جدوں بھی کتے عربی گرامر دے وچ لفظ انما آئے نا تے اے لفظ دسدا ہوندا ہے اگے جڑی گل ہو رہی ہے نا اس گل ورگی گل کوئی نہیں جی کیڑا لفظ دسدا بولو پھر سارے بولو اے قرآن ہے انشاءاللہ ثواب لبے گا کیڑا لفظ ہے بھائی انما اے لفظ دسدا ہے اگے جڑی گل ہو رہی ہے اس گل ورگی گل کوئی نہیں میں بطور استشہاد چند جگہ تو قرآن پڑھنا چاہنا تاکہ گل مزید واضح ہو جائے اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جرا بندہ قرآن سن کے سبحان اللہ آکھے نا آج رات آکھ لگے تے صاحب قرآن دا دیدار نصیب ہو جائے لفظ انما والے یاد رکھیں انما والی گل کہ اے جتھے آئے کی آندا کہ جڑی گل ہو رہی ہے اس گل ورگی گل بولو اس گل ورگی گل کوئی نہیں اے لفظ یاد رکھنا تسی اللہ فرماندا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ عورت بھی فتنہ امرد بھی فتنہ پر قرآن دے جہو جیا مال فتنہ اہو جیا فتنہ کوئی نہیں اے مالی تے فتنہ جدی وجہ تو بندہ پٹری تو اتر جاندہ لوکی چاہ دی پیالی چے عقیدہ وے چھڑ دے بریانی دی پلیٹ تے لوکی عقیدہ وے چھڑ دے چاند تصویران دی خاطر اور وقتی پروٹوکول دی خاطر
کوئی ابو بکر صدیق نو پونک رہا ہے، کوئی فاروق اعظم نو، کو عثمان غنی نو، کو مولا علی نو، کو امہات المومنین نو، کو حسنین کریمین نو۔ اس فرق نو جان کے جیو سجنو، میلاد دی بزم دا ایک تقاضا بھی ہے، اے نہ سٹے جاندے ہوتے نہ ابو بکر صدیق دا دشمن آئے، نہ فاروق اعظم دا دشمن آئے، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی، نہ حسنین کریمین، نہ امہات المومنین دا دشمن آئے۔ ساڈا جدے نال پیار ہے او بھی اللہ رسول دی رضا واسطے، اسی کسے نال نفرت کر رہے ہیں او بھی اللہ رسول دی رضا واسطے، واللہ باللہ تاللہ للہ، اپنی ذات واسطے کچھ بھی نہیں۔ سانو ساڈے نبی کل بھی کافی سن، ساڈے نبی سانو اج بھی کافی نے۔ بندے چاہ دی پیالی چ عقیدہ ویچ دینے کہ کوئی نہیں ویچ جی بڑے بڑے بندے۔ میں اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا واسطے گیا، میں اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا واسطے گیا، ساڈے نارووال دی گل ہے، اوتھے ایک پارٹی بیٹھی تھی تقریباً 7 تو 8 افراد، تو مینوں بیلی کہنے لگا چشتی صاحب یہ بندے باہر چلے نے تے اپنے نال مرزائی لکھوا رہے، ایک ویزے دی خاطر، غیر ملک دی نیشنلٹی دی خاطر۔ پتہ نہیں تو اتھے پہنچنا بھی ہے یا نہیں، جہاز چ بہ بھی سکنا ہے کہ نہیں، اس ملک چ پہنچ بھی سکنا نہیں۔ رسول پاک نال غداری تے نہ کر، کی منہ بکھائیں گا نبی پاک رو؟ چند پیسیاں دی خاطر، اپنے چند دن روشن دی خاطر، 1.5 منٹ دی ویڈیو سن کے بندہ بد عقیدہ ہو رہے ہیں۔ کیا اے تیرا عقیدہ؟ کوئی جالمی، کوئی جہلوی، کوئی مدودی دا فالور بن رہے ہیں، اور تیری ماں نے تینوں یا رسول اللہ کہہ کے دودھ پلایا، تیرا باپ تے نبی پاک دا گستاخ نہیں سی، تینوں کی ہویا؟ سجنوں یاد رکھیا جے، اے دنیا دے ملے ایتھے ہی رہ جانے جے، جدو ساریاں مٹی پا کے واپس ہونا ہے تے اتھے سونے پاک رسول دی سواری تشریف لے ہونے، اس رسول نال دگا تے نہ کرو، تے مال بہت بڑا فتنہ ہے، اس جیسا فتنہ بولو کوئی نہیں۔ ایک گل لفظ انما نے سمجھائی کہ اس فتنے جیسا فتنہ نہیں۔ آؤ سجنوں قرآن دی دوسری آیت سن لو، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، پرا ہور بھی برے نے پر مومنہ جیسا پرا کوئی نہیں۔ یہود و نصارہ تو اڈے سجن نہیں ہو سکتے، اے مومنی تو اڈے سجن ہونگے، اے اللہ دا قرآن ہے۔ آؤ سجنوں تیسری آیت سن لو، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یامنون، فرمایا او ولی ہور بھی برے نے پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، ورسولہ ولی ہور بھی برے نے پر او دے رسول جیسا ولی کوئی نہیں۔ میں قرآن دیاں 17 تفسیرہ پڑھ کے بیٹھا، سٹیج تو لے کے او بار تک جننے بندے بیٹھے ہو اس جملے تے نہ بولنے میں دکھ ہوئے گا، والذین یامنون، ولی ہور بھی برے نے پر ابو بکر صدیق جیسا ولی کوئی نہیں۔ ہاتھ چک کے بول ذرا سبحان اللہ۔ والذین یامنون، ولی ہور بھی برے نے پر فاروق اعظم جیسا ولی کوئی نہیں۔ والذین یامنون، ولی ہور بھی برے نے پر عثمان غنی جیسا ولی کوئی نہیں۔ والذین یامنون، ولی ہور بھی برے نے
پر مولا علی مولا علی مولا علی جیسا ولی کوئی نہیں بھائی اعظم اللہ کرے زہرا دے پتراں لے بندیاں دا منہ بھی کھل جائے ہتھ بھی اٹھ جان والذین آمنو ولی ہور بھی بڑے نے پر حسن جیسا بھی کوئی نہیں حسین جیسا بھی کوئی نہیں احباب توجہ ایک گل سمجھائیے لفظ انما نے کس لفظ نے انما نے اینے دسیا کہ جو آ رہے اینے جیسا کوئی نہیں مشہور آیت تسا کئی دفعہ سنی ہے ایک دفعہ ساڑھے کو بھی سن لو اللہ فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اوے گرانے ہور بھی بڑے نے پر نبی دے گھر جیسا گھر کسے دا نہیں ہے ایک کس لفظ نے گل سمجھائیے بول حضر کس لفظ گل سمجھائیے انما نے انما آیا مال دے نال کہندہ انہا جیسا فتنہ کوئی نہیں انما آیا مومنین دے نال کہندہ انہا جیسا برا کوئی نہیں انما آیا اولیاء دے نال کہندہ انہا جیسا ولی کوئی نہیں انما آیا بیت دے نال کہندہ اس جیسا گھر کوئی نہیں ان آجا موضوع والی آیت پر لینے پہلے بول دا رہے ہیں اپنی مرضی دے نال ان گل موضوع والی آیت ہی آ گئی پنجتن پاک دی نسبت نال پنجویں آیت آ گئے تو سنی انہا جملیاں چٹل لا کے بولے ہیں انما آیا مال دے نال کہندہ اس جیسا فتنہ کوئی نہیں انما آیا مومنین دے نال کہندہ اینا جیسا برا کوئی نہیں انما آیا اولیاء دے نال کہندہ اینا جیسا ولی کوئی نہیں انما آیا بیت دے نال کہندہ اینا جیسا گر کوئی نہیں اللہ فرماندہ انما آنا بشر مثلکم ہے اوے بشر ہور بھی بڑے نے پر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بشر ہور بھی بڑے پر مصطفیٰ جیسا سٹیج تو لے کے او اینڈ تک سارے بندے سجا بازو چوک کے نفی دا اشارہ کر کے عقیدے دی گواہی دے دو میرے حضور جیسا بولو میرے حضور جیسا اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ذوق اجازت دیتے آکھیا جے ورنہ منہ تھلے رکھیا جے جیسے میری سرکار ہیں ایسا بولو جیسے میری سرکار ہیں ایسا اجے سارے نہیں بولے جی میں کاری لیاس کی آواز ہی میں سارے آواز کٹو جیسے میری سرکار ہیں ایسا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اوہ ترجمہ کروا کے دیکھ لے مفہوم میں ہوئی نکلے گا جیسے میری سرکار آنکھو جیسے میری سرکار ہیں ایسا شاباش جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی
ظرف نظر دیکھ تیرا حق بندہ تحقیق کرن دا تیرا واقعی حق بندہ تحقیق کرن دا جس مرضی کتاب نو کھول جس مرضی کتاب جو تحقیق کر لیکن فقیر دردمندانہ اپیل دے کے جا رہے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کیونکہ گالا کٹنیاں بغیر دلیل تو گل کرنا میں ذمہ دار خطیب اللہ دے فضل و کرم دے نال میں انتہائی دیانتداری نال اور صرف اس وجہ تو کہ شاید میرے ان جملے دی وجہ تو راہ راست تے آ جائیں تیرا دل کردہ تو جری مرضی کتاب اٹھا جنی مرضی تحقیق کر پر ایک گل میری پلے بن اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیوں بلا سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی ایک وری تو میں بازو چوکے آنکھی درا جیسے میری سرکار ہیں ایسا آنکھو جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نویں نویں شہر بھی آباد ہوندے رہن گے نویں ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے بندے یارو صاحب اولاد ہوندے رہن گے پیدا یارو غوث تے اوتاد ہوندے رہن گے پر ناصر شاہ جد تک ایک سنی باقی ہے میرے مصطفیٰ دے میلاد ہوندے رہن گے جیسے میری سرکار ہیں ایسا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کی مطلب اس شعر دا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کی مطلب اس شعر دا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مفہوم ہوئی نکل رہی جیسے میری سرکار ہیں ایسا جیسے میری احباب تو جو ہے توڑی میرے حضور جیسا تو انہوں کو بندہ پوچھے نہ راتی چشتی آیا کی پیغام دے کے گیا کی کوئی گل سمجھا کے گیا سی کہندہ سی میرے حضور جیسا اللہ اکبر احباب بری توجہ چانا تُسی کوئی انجدہ بشر بیکھے توجہ میری طرف توجہ میری طرف کوئی انجدہ بشر بیکھے جرا زمین تے نماز پڑھدا ہوئے ہاتھ بلند کرے تے جنت چ جائے درس نظامی دے 7ویں سال چ ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے موطا امام مالک اس 7ویں سال چ 8 سال دی ٹوٹل درس نظامی ہوندی الحمدللہ میں ایک کتاب پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھ کے نہیں آیا میں پڑھا رہے ہیں کتاب توجہ کرنا ذرا بخاری شریف اندر کتاب الکسوف وچ بھی یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نماز پڑھا رہے سن تے نماز پڑھاندیاں سرکار نے قدم اگے کیتا ہاتھ بلند کیتا فراغت نماز تو بعد یاراں نے پوچھیا کدی انج نہیں جے کیتا کہ پہلے نماز پڑھاندیاں کوئی اگے نو بندہ ٹر پے
ہویا کدی کہ امام نماز پڑھاندے اگے نو ٹر پے یا ہاتھ بلند کر لے؟ حضور تسا نماز پڑھاندے ہاتھ بلند کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نماز تانوں پیا پڑھاندا ساں تے خیال جنت دا آ گیا۔ روئے زمین دے کسے بھی مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے انہوں اینی گل ضرور پوچھنا آ جری نماز جنت دا خیال آیا اے ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ جے تے او کہن ہو گئی ہے تے انہوں نے ہاتھ بن کے ضرور عرض کریا کہ مولانا جس نماز جنت دا خیال آ جائے او نہیں ٹوٹ دی تے جدے وچ نبیاں دے امام دا آ جائے او کیویں ٹوٹ سکدی ہے بھلا؟ تو جو ہے اللہ اکبر۔ حضور کریم دے صحابہ تے نماز وچ نبی پاک نو ویندے رہے۔ ہاں بخاری شریف دے اندر باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، اے بخاری دا پورا باب ہے۔ اس باب دے اندر متعدد احادیث نے اہی نماز پڑھیے سانو حکم ہے کہ سجدے والی جگہ تے نظراں رکھیے۔ نبی پاک دے صحابہ نماز پڑھدے ہوندے سن تے نظراں چہرہ مصطفیٰ اُتے رکھدے ہوندے سن۔ یہ حدیث بخاری دی نہ ہوئے تے میں مجرم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھیا کہ جناب حضور ظہر وچ قرات کردے رہے؟ کیونکہ ظہر وچ قرات تے اونچی آواز نال نہیں ہوندی کہ بندے نو پتہ چل جائے تے انہاں فرمایا کردے رہے۔ پوچھیا بابا جی تانوں کیویں پتہ ہے؟ تے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے میں حضور پیچھے نماز پڑھ رہا سا تے میں نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا تے داڑھی شریف ہلدی پئی سی، میں سمجھ گیا حضور کچھ تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں اس تو کہہ رہا نبی پاک قرات کر دے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا فتح المنان درس نظامی دے 6ویں سال سے حدیث کی کتاب ہے، ایک کتاب میں بالاستیاب پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا حضور دے بغلاں دے بال ایسن؟ انہاں کہا نہیں۔ پوچھا تو انہوں کیویں پتہ ہے؟ اے نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے کئی دفعہ تحدیث نے متاثر فرماتے مینوں کئی دفعہ مصطفیٰ دے بستر تے لیٹن دا شرف حاصل ہویا۔ حضور دے بغلاں دے بال ایسن؟ انہاں کہا نہیں۔ تو انہوں کیویں پتہ ہے؟ فرمان لگے ایک دفعہ حضور دے پیچھے نماز پہ پڑھدا سا تے میں انج سر چک کے حضور دیاں بغلاں ول ویکھیا تے وچ نور دیاں شعاواں نکل رہی۔ میرے نبی پاک دے 2-4 صحابہ سن تے او انج کونیاں چ نماز پڑھ دے رہے ہیں، یعنی ایس کونے چ لوگ آکھیا امام دے بندہ پیچھے نماز پڑھدا تسی او کونیاں چ کھلو جاندے ہو۔ ہر ایک دی محبت دا اپنا انداز ہوندا ہے۔ فرمان لگے کونیاں جے اس وجہ تو کھلونے ہیں تاکہ نبی کریم جدو سلام پھیرن تے پہلی نظر ساڑھے تے پہ جائے۔ اے انہاں غلامیاں دی محبت سی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے دعوت کی تھی خندق دے موقع تے، عرض کی تھی حضور 2 بندے یا کوئی ایک بندہ لے کے تے آ جاؤ۔ مسلم شریف دی حدیث پہ آکے راجلون او راجلان، ایک یا 2 بندے نو نال لے کے آ جاؤ۔ جناب جابر ایک گل کی تھی نبی پاک نے فرمایا جابر خندق والے سارے انہوں کہہ دے 1400 صحابہ کنے تے ایک بکری دا چھوٹا جا بچہ ذبح کیتا ہویا سی تے 1400 صحابہ سارے انہوں کہہ دیتا چونکہ حضور نے آکھے سارے انہوں کہہ دیتا تے جرے ویلے ہوئی نا دعوت تے گھر گئے تے پریشان سن تے بی بی نے پوچھیا کیوں پریشان ہو؟ حضور آؤں تے پھر پلا پریشان ہوئی دے پریشان کیوں ہو؟ انہاں کیا میں نبی پاک نے عرض کیتی سی کو 2 بندے نال لے کے تے آ جائے جے تہاڈی دعوت ہے۔ سرکار فرمایا سارے انہوں ہی لے تے میں تے سارے انہوں لے کہیں تے بیوی آکھن لگی پھر پریشان نہ ہو ہن حضور جانن تے انہاں دا کم جانن۔ نبی پاک آئے ہنڈیا دے اندر اپنا لواب مبارک کنڈے لیا۔ مثلیت دا کدی شوق ہوئے تے اپنے گھر بھی ہانڈی چ تھک پا کے ویکھیو جے ہانڈی سالن سمیت سر چ نہ پئی تے پھر آکھیا
تے مقابلے اس نبی دے لوا مبارک ہنڈیا دے اندر کنڈے لیا 1400 صحابہ آ گئے مفتی احمد یار خان نعیمی میرات المراجی اندر لکھ دے نہ کوئی ٹینٹ سروس کیونکہ 200-400 بندہ ہوئے تو بندہ پلیٹاں لے آئے جگ لے آئے کوئی چمچ لے آئے کوئی چکر ہی نہیں 10-10 دیاں ٹولیاں بنا کے آندے گئے حضور نے فرمایا کھاؤ تے رج کے کھاؤ تے ہڈی نہ ٹوٹے ان میں نے یہ دسو دعوت کیتی ہوئے 50 بندیاں دی تے کیا نمک مرچ بندہ 1000 بندے دا پا لیندا دعوت ہوئے 50 بندیاں دی تے شوربہ 1500 بندے دا ہوندا وچ حضرت جابر نے کیتی دعوت دوں چوں بندیاں دی دعوت ہو گئی 1400 ٹر گئے فرماندے نہ شوربے چ کمی نہ بوٹی چ کمی نہ روٹی چ کمی نہ نمک مرچ چ کمی تے جدو دعوت موک گئی دعوت ہو گئی تے نبی پاک نے فرمایا جابر ہڈیاں ساریاں میرے سامنے کر ہڈیاں کیتیاں تے نبی پاک نے دستے شفا پھیریا تے بکری کان جھاڑ دے ہویاں کھلو گئی مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے ہن دسو اے دعوت جابر کیتی سی کہ مصطفیٰ نے کیتی سی بخاری شریف کی آخری حدیث پاک سن لو اس تو میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کرنا چاہنا بالکل آخری حدیث سے ایدہ ترجمہ بیان کرنا خلاصہ عرض کرنا تے میری گفتگو کمپلیٹ ہے حدیث میں اتوں دیکھ کے پڑھنا چاہنا تے اس نیت نال پڑھنا چاہنا کہ میں نے اتوں دیکھن دا بھی ثواب لبے پڑھن دا بھی ثواب لبے تسی سنو تو انو سنن دا بھی ثواب لبے جائے محفل چے بیٹھن دا مول پہ جائے ان سعید ابن ابی سعید انہو سمع ابا حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفہ اے حدیث پاک ادار کر اللہ تو انہوں سلامت رکھے موسم اپنے تیور بدر رہے اور میں جدہ بندہ نہیں کہ میں مائک بھر لاں کرسی دے بیٹھ جاتے باجو چھڑا ہی نہ اللہ آپ احباب دی موسم کافی خراب ہو رہے ہیں اللہ آپ احباب دی محبت انہوں سلامت رکھے نہیں جری میں حدیث پاک شروع کرنی 1.5 صفحہ بخاری دا تقریباً 5-7 منٹ دے میں عربی پڑھ دیاں لگ جانے حدیث لمبی ہے بہرحال اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے آپ احباب دی بزن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھو تاکہ درود دیاں برکتاں درود دیاں عظمتاں درود دیاں شاناں تساں علماء کرام کو سندے بھی ہو سندے رہندے ہو تے اس واسطے درود دے پڑھن دی بڑی عظمت تے شان ہے باواز بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ یار تھوڑا جا صحیح کر کے چلا جس طرح چلدا سی تے اس طرح چلا مہربانی صابر سون دا بڑا نا ہے اللہ تواڈے کام تے برکت پائے بڑا نا ہے صابر سون دا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تواڈے سامنے خطیب پاکستان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان مدنی صاحب تشریف فرما نے انہوں نے حکم دیتا ہے کہ 2-4 منٹ جڑے نا تسی بھی حاضری لو کیونکہ اسی ایک برادر ہوں علماء کرام عالم نہیں علماء کرام دے جتیاں دے خاک دے برابر ہی نہ سمجھا صرف ایک سرکار دا ثنا خان سمجھا ایویں حاضری مقصود ہے
اگر دل کیتا تے میرے نال پڑھ لیا جے میں تانوں قسماں نہیں پانیاں نہ میں تانوں زیادہ کہاں گا کیونکہ سارے مومن سارے ایمان والے ہیں بیٹھے ہیں حضور دا ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں میں تانوں کہاں گا کہ تواڈے دل وچ ایمان ہے تو اونچی بولو ایمان سارے اچھی ہے تو دوستو میں جو چند الفاظ تلاوت کیتے نے ورفعنا لک ذکرک اللہ نے فرمایا سونیا میں خدا نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا کتنا بلند اتنا بلند کر چھڈیا انتہا نہ چھڈی شاعر کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک کا حسایا اگر نال مل کے پڑھو گے تے محفل نو رنگ لگ جان گے کیونکہ حضور دی عظمت تے شان ہے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے یوں چاہے پریرا تیرا بول بالا ہے یوں چاہے پریرا تیری شان اتنی اونچی بنا چھوڑی ہے جدی حدی کوئی نہیں کیوں کہ جس مقام تے اسی خدا دا نام لینے نال مصطفیٰ دا نام ایدوں وڈی عظمت کی ہے ایدوں وڈی شان کی ہے خالق کائنات نے فرمایا سونیا اذان میری ہوئے گی اودے وچ ذکر تیرا ہوئے گا اذان میری ہوئے گی ذکر تیرا ہوئے گا نماز میری ہوئے گی ذکر تیرا ہوئے گا خلقت میری ہوئے گی ذکر تیرا کرواواں گا ایڈا سونا ایڈی شان والا ایڈے مقام والا اللہ نے محبوب عطا فرمایا آزم چشتی بولیا فرماتے نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے او کھولے ولی زلفاں دے اتے راہی راہ بھل جاوے جے او رکھے قدم زمین تے اتے ترتی لفدی جاوے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے
حسن ماہی دا سانو کدرے نظر نہ آوے ایڈا سونا ماہی خالق نے تے بنایا ہی کوئی کیونکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ اللہ میری حاضری